بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان علم دین کورس سبق نمبر 9۔ آج کا عنوان ہے تیمم۔ آج کی آیت کریمہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ترجمہ: اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں وضو کے متبادل تیمم کو بیان کیا گیا ہے اور تیمم کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تیمم میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا یعنی کوہنیوں سمیت بازوؤں کا مسح کر لیں تو انشاءاللہ تیمم ہو جائے گا۔ آج کی حدیث مبارک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے: ان الصعید الطیب طہور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خیر۔ ترجمہ: بے شک پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، پھر جب پانی مل جائے تو چاہیے کہ اسے بدن پر ڈالے یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ آج کی مسنون دعا: انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فضیلت: جو شخص مصیبت میں یہ دعا پڑھے اسے اس مصیبت کا اجر بھی مل جائے گا اور نعم البدل بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ لہٰذا اگر سفر میں پانی کی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھنا مفید رہے گا۔ اس کے بعد ہے آج کا فقہی مسئلہ: جس شخص پر غسل واجب ہو اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا بیماری کی مجبوری کی وجہ سے اس نے بجائے غسل کے تیمم کیا ہو تو اس کو جب پانی مل جائے گا یا بیماری کا عذر ختم ہو جائے گا تو غسل کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو آج کے فقہی مسئلے سے ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ وضو کے متبادل تیمم کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح غسل کے متبادل بھی تیمم کیا جا سکتا ہے جب پانی نہ ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن جب پانی میسر ہو جائے تو پھر وضو کرنا اور غسل کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔